والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله بارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جنگ احد میں جب بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا، تو اس وقت کفار اور منافقین نے اسلام، اہل اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دی اور انہیں ان کے عقائد میں مشکوک ٹھہرانے کے لیے، مشکوک بنانے کے لیے الگ الگ قسم کی افواہیں اور باتیں وہ پھیلانے لگے۔ جب احد کے اندر مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا اور اس پر یہ ساری افواہیں پھیلنے لگی، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس موقع پر قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ دین صبح قیامت تک کے لیے ہیں، دین پر ایسے حالات آتے رہے اور آتے رہیں گے، مگر اہل ایمان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی بولی کیا ہونی چاہیے، ان کی فکر اور سوچ اور عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، وہ ان آیات طیبات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں بدر میں 1 سال پہلے، وہ بھی اسی طرح کا جانی اور مالی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، یعنی یہ دن کبھی کسی کے ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اگر آج تمہیں جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس پر تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ تو کفر 1 سال پہلے تم سے زیادہ مصیبتیں جھیل چکا ہے، پھر بھی 1 سال کے اندر اندر میدان میں آ گیا۔
جب کفر یہ ساری باتیں جھیلنے کے باوجود بھی اگر مکے سے چل کر کے مدینہ احد تک آ جاتے ہیں تو اے ایمان والو تمہیں بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من فیہ الی فیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے یہ بات مجھے حضرت ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد براہ راست کہی، ڈائریکٹ کہی مجھ سے۔ کیا بات کہی؟ بہت دھیان سے سننا، اور ان باتوں میں بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، کاش کہ آپ لوگ دھیان سے اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجری سن 6 میں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تو کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان ایک صلح نامہ طے پایا۔ ابو سفیان ایمان لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اس صلح نامے کے زمانے میں ہم لوگ روم کی سرزمین پر گئے ہوئے تھے، اور روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا۔ فرماتے ہیں جس وقت ہم لوگ روم میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہرقل کے پاس پہنچا۔ جب وہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ ہمارے اس علاقے میں عرب کا اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے خاندان کا کوئی بندہ اگر ہمارے ملک میں اس وقت ہو تو انہیں میرے سامنے لاؤ، تاکہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں ان کے حوالے سے سوالات کروں، پوچھوں، تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سچے نبی ہے یا نہیں۔ تو اب اس نے یہ تحقیق کرنے کے لیے جب لوگوں کو بلایا، چونکہ ہرقل بادشاہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل کا ماہر عالم تھا، اپنے دین عیسائیت کا بھی بڑا عالم تھا اور تورات و انجیل کا ماہر تھا۔ گزشتہ انبیاء کرام کے حالات بھی اس نے پڑھ رکھے تھے اور وہ نبیوں کے حالات سے باخبر تھا۔ اس لیے ہرقل نے کہا کہ عرب سے، مدینے سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مجھ تک مسلمان ہونے کا خط بھیجا ہے، تو ذرا ان کی قوم کا کوئی شخص ہو تو انہیں بلاؤ تاکہ میں حالات کی تحقیق کروں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت مجھے آگے کیا گیا کہ یہ عرب کے بھی ہیں اور ان کی قوم کے بھی ہیں، تو ان سے آپ پوچھ لیں۔ اب ہرقل نے مکے مدینے سے جتنے لوگ آئے تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، اور پھر کہا کہ انی سائل ھذا عن ھذا الرجل الذي يزعم انه نبی فان كذبني فكذبوه۔ اے پیچھے کھڑے ہوئے عرب سے آئے ہوئے لوگوں، میں اس شخص ابو سفیان سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ کچھ جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اگرچہ میں اس وقت حالت کفر میں تھا، مگر میرے لیے نبی یہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات جھوٹی مکس کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں کوئی جھوٹ ان کی طرف منسوب کروں۔ تو اس وقت ہرقل جو عیسائیت کا عالم تھا، تورات و انجیل کا ماہر تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں چند سوالات کیے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا وَمَن يَتَّبِعُوهُ،
اشراف الناس ام ضعفاؤہم، کہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی پیروی کیسے لوگ کرتے ہیں، کمزور طبقہ کے لوگ کرتے ہیں یا مالدار لوگ کرتے ہیں، یہ سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں جنگ تو ہوئی ہے۔ تو ہرقل نے مجھ سے پوچھا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تو تمہاری جنگ ان کے ساتھ کیسی رہی؟ کیا وہی جیتتے رہے یا کبھی ان کا بھی جانی مالی نقصان ہوا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا یکون الحرب بیننا و بینہ سجالا یصیب منا و نصیب منہ، جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ہوئی ہے اور جنگ ہمارے ان کے درمیان ڈول کی طرح رہی ہے کہ کنویں پر لگی ہوئی ڈول کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، تو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے، یصیب منا، کبھی ہماری طرف سے انہیں پہنچا کبھی ان کی طرف سے ہمیں پہنچا۔ اب یہ باتیں سن لی ہرقل نے، اور سننے کے بعد اب فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا سألتک عن اتباعہ، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار کیسے ہیں، ضعیف ہیں یا سردار ہیں، کمزور ہیں یا سرمایہ دار ہیں؟ فقلت، تو اے ابو سفیان تم نے کہا بل ضعفاؤہم، کہ کمزور لوگ، یعنی عام طور پر کمزور لوگ، باقی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت حمزہ یہ سرمایہ دار لوگ تھے، مگر زیادہ طور پر ضعیف اور کمزور طبقے نے اسلام قبول کیا، اور وہی وہ سوال کر رہا تھا۔ تو ہرقل نے کہا کہ تم نے بتایا کہ ان کی پیروی زیادہ طور پر کمزور طبقہ کرتا ہے، تو اب میرا فیصلہ سنو، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، نبی کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں، کمزور طبقہ ہی زیادہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، اور میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا تمہاری نبی کے نبوت کے دعوے دار جو ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، تو تم نے کہا کہ ہاں تمہاری ان سے جنگ ہوئی ہیں۔ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، اور تم نے یہ بتایا کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان برابر برابر رہی ہیں۔ يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، کبھی وہ تم سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں کبھی تم ان سے مصیبتیں اٹھاتے ہو۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، انہیں بھی آزمایا جاتا ہے پھر انجام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی رزلٹ انہی کا ہوتا ہے، فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا ہے، خیر پر اتمام اور اکمال انہی کا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہرقل بادشاہ جو کہ روم میں بیٹھا ہے، جو کہ عیسائی ہیں، جو کہ تورات اور انجیل کا ماہر ہے، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے جب سوال کیا کہ تمہاری اور ان کے درمیان جنگ کیسے رہی، تو اس بات کو اس نے جانا کہ جنگ کبھی ان کے پلڑے میں رہی کبھی ان کے پلڑے میں رہی، کبھی ان کی فتح ہوئی کبھی ان کی فتح ہوئی۔ اس بات کو جان کر اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی اور رسول ہے تو ان کے ہاتھ میں کبھی فتح کیوں نہیں آئی، کبھی ان کے اور ان کے ساتھیوں کی جانوں اور مالوں کو نقصان کیسے ہوا، ان کا نقصان ہوا تب تو میں مانتا ہوں کہ وہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ، وہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ہرقل نے جو عیسائیت کا عالم تھا، تورات و انجیل کا ماہر تھا، اس نے بھی جب یہ سنا کہ جنگ ہوئی کبھی ان کے حق میں رہی کبھی ان کے حق میں رہی، یہ سن کر کے اس نے اپنا آسمانی کتابوں کا پڑھا ہوا علم ظاہر کرتے ہوئے بتایا
اب تو میں کہتا ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. تو آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حالات نے ذرا کروٹ بدلی کہ لوگ مشکوک ہو گئے، ذرا ہوائیں بدلی کہ لوگوں کی فکریں بدلنے لگی. ہم بدر و احد کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب و اہل بیت کے طریقے پر چلنے والے ہیں. میں تمہیں بتا رہا ہوں جب احد کی جنگ ہوئی اور 70 سے زیادہ صحابہ کرام کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، اس پوزیشن کے اندر جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر کئی صحابہ کے ساتھ سرکار احد کے ٹیلے پر تشریف فرما تھے، اس وقت ابو سفیان جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی طرف سے کمانڈری کر رہے تھے، جب مسلمانوں کی بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا اور وہاں سے اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہوئے گزرنے لگے، تو انہوں نے بلند آواز سے اس وقت کہا کہ اس وقت 3 مرتبہ ابو سفیان نے آواز دی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جواب نہ دیں. پھر ابو سفیان نے کہا کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ پھر کہا کیا تم میں عمر موجود ہیں؟ اس سے ابو سفیان کو حالت کفر میں بھی اس بات کا پتا تھا کہ حضور کے بعد جن کا نمبر ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے، اور ابو بکر کے بعد جن کی بات ہوگی تو وہ عمر ابن خطاب کی بات ہوگی. کفر بھی حالت کفر میں اس بات کو مانتا تھا. اب غور کرو، جب یہ بات ہوئی کوئی جواب نہیں دیا سرکار کے ارشاد کے مطابق. پھر ابو سفیان نے خوشی میں کہا اعلی حبل، یعنی حبل ان کا ایک بت تھا، کہا بت حبل بلند ہو گیا. تو اب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے اعلی حبل کہا ہے، تم بلند آواز سے کہو اللہ اعلی و اجل، یعنی خاموش نہیں رہے. ایسے وقت میں جب کہ 70 صحابہ کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہ شکوہ نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم اللہ کا نام بلند کیوں کریں یا اللہ کی کبریائی کی بات کیوں کریں، ہم تو تکلیف میں ہیں. ایسے زخم لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دشمن نے اعلیٰ حبل کا نعرہ لگایا تو مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تم بھی لگاؤ نعرہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی بلند ہے وہی عزت والا ہے. اور پھر ابو سفیان نے کہا لن العزا ولا عزا لکم، عزا ایک بت کا نام تھا، کہا ہمارا تو عزا ہے، اے مسلمانوں تمہارا تو کوئی عزا نہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ لگاؤ آواز اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تو ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ اس وقت اللہ کے مددگار ہونے کی بات کی جا رہی ہے جب 70 لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، جب دشمن جانی مالی نقصان پہنچا چکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہم اس بدر و احد کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں ایمان مضبوط رکھنا. اور میں تو تاریخ کو پڑھا ہوا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں جب چنگیز خان کی فوجوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس وقت ایک اللہ کے ولی اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تھے کہ بغداد کو بچائیں گے، مگر جب انہوں نے تلوار بے نیام کر کے بغداد میں اترے تو گھوڑے کی باغ موڑ کر کے بغداد سے باہر نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے غیبی فرشتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفجر، یہ فرشتے ان کافروں سے کہتے ہیں کافروں ان فاجروں کو قتل کر دو، انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے، انہوں نے دین کو پامال کیا ہے، یہ دین کے غدار ہو گئے ہیں. تو حضرت وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میں نے فرشتوں کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہے تھے ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں ان فاجروں کو قتل کر دو. اب یہ لفظ ذرا اپنے حالات پر بھی فٹ کر کے دیکھو،
کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کر نہیں رہی ہے؟ دین کے بارے میں انہیں شک، عقائد کے بارے میں انہیں شک، مرنے کے بعد اٹھنے پر انہیں شک، نمازوں کے بارے میں ان کی زبانوں سے جو لفظ نکلتے وہ دیکھو، ان کے حالات دیکھو، صحابہ کرام پر تان و تشنی، اور ایک عجیب بازار گرم ہے گناہوں کا۔ اگر آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آج جیسے حالات بن گئے ہیں ویسے تو کبھی نہیں تھے مسلمانوں کے، میں کہتا ہوں دین کے بارے میں بھی یہ کہو کہ دین کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایسے حالات پہلے نہیں تھے جیسے آج بگڑ چکے ہیں۔ فتنوں اور فرقوں کے بارے میں لوگ چپ، سب برابر۔ تو کیا مطلب ہے قرآن کی آیت کا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کا؟ کیا مطلب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ کا؟ سورہ منافقون کا کیا مطلب ہے؟ تو جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے، ان کے حالات بدل گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں حالات کا شکوہ شکایت کرنے والوں اپنے حالات کو درست کرو۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے اعمال کرو گے ویسے حکمران تم پر مسلط ہوگے۔ اس لیے باز آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بھاگ کے آؤ، دوڑ کے آؤ، یہ در امان ہے، یہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیں بلا رہی۔ چنگیز خان نے ایک عالم کو پوچھا تھا بغداد میں کہ تمہارا اللہ اگر ہے تو تم مارے کیوں جا رہے ہو؟ اس عالم ربانی نے جواب دیا کہ تم نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بکریاں جب ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو بکریوں کا مالک ایک کتا ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو کتا ان بکریوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہ بکھری ہوئی بھیڑیں ہیں جن کو ایک کرنے کے لیے اللہ نے تجھ جیسے کتے کو مسلط کر دیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، ایمان مضبوط رکھو، دین پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں کے حالات کیوں بدل رہے ہیں۔ جتنا وقت ٹی ویوں پر آنکھیں گاڑ گاڑ کے بیٹھتے اتنا قرآن میں گاڑو، اتنا سنت رسول علیہ السلام سنو، فرقوں کی باتیں نہ سنو، اہل سنت و جماعت کی بات سنو۔ جب فکریں تمہاری پریشان ہو جائیں گی، تمہاری فکر کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی۔ ہم ولیوں کے ماننے والے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہیں، اس صراط مستقیم پر قائم رہ کر کے عمل کا چراغ جلاؤ۔ حالات بدلنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا میرے اور آپ کے بس میں ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے خدا کی رحمت سے حالات خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ وقت کا تقاضا، اس کی طرف توجہ دو۔ وقت ہوتا تو میں اس پر اور بات کرتا انشاءاللہ، آئندہ جمعہ کو کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کریں گے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ایمان و عمل پر استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔